اور بندہ مومن کو ناحق قتل کرنے والے کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری حسین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر تمام آسمان والے فرشتے بھی اور تمام زمین والے انسان بھی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایک جان، ایک بندہ مومن کی جان لی ہے اور وہ بھی ناحق قتل کیا ہے، ایک ناحق خون بہایا ہے۔ اور سیدنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، سنن نسائی امام طبرانی نے موجم الصغیر میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ مومن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ و برباد ہونے سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا فعبد بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، کہ جو شخص کسی مسلمان کو ظلم کے ساتھ ناحق قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفلی عبادت کو قبول کرے گا نہ اس کی فرض عبادت کو قبول کرے گا، نہ اس کا نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی فرض قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے عمرے کو قبول کیا جائے گا، نہ اس کے نفل کو قبول کیا جائے گا۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آج وہ خارجیت جو اسلام کو تباہ و برباد کر رہی ہے اس کا نقطہ نگاہ دیکھیں کہ وہ آج ہمارے نوجوان نسل کو اسلام کے نام پر جو ہے اسلام سے ہٹا رہی ہے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کا قتل عام ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کی گردنیں کاٹی گئی یا نہیں کاٹی گئی؟ ان کو زندہ جلایا گیا یا نہیں جلایا گیا؟ پاکستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں،